میرا پہلے سلام ہے اس بیوی پر، ان دونوں تطہیر کی ملکہ پر، ایک 18 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی اور ایک کو دربار میں بلایا گیا، کھینچ کے لے جایا گیا۔ میں پھر بھی خوش ہوں ادھر، کیونکہ میں ادھر اپنے بزرگوں کے سامنے کھڑی ہوں۔ آپ سب بزرگوں کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے وقت دیا۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، ہم آج جس جگہ کھڑے ہیں اور جن کی یاد ہم منا رہے ہیں وہ علمدار روڈ کے عظیم شہداء جن کو ناحق شہید کیا گیا۔ اللہ ان شہیدوں کے درجات کو بلند کرے اور پسماندگان کو صبر عطا کرے۔ آج 10 جنوری شہداء کی برسی کا دن ہے۔ ہم آج یوم استقامت اور یکجہتی مظلومین کا دن منا رہے ہیں۔ اس حادثے میں ہمارے 3 ممبرز، والنٹیئر ممبرز شہید ہوئے تھے۔ ایک ادھر ان کی تصویر ہے۔ جب یہ حادثہ ہوا سب سے پہلے ریسکیو کرنے نور ویلفیئر ہی آئی تھی۔ نور ویلفیئر کی انسانیت کے لیے خدمت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ نور ویلفیئر اور عامر بھائی نے اپنے قوم اور دیگر اقوام کے لیے صحت اور تعلیم میں کام کیا اور خون سے لے کر ایمبولینس سروس 24 گھنٹے دیتی رہی ہے اور اب بھی دے رہی ہے۔ اس حالات میں بھی ہر حادثے میں ریسکیو کیا، چاہے وہ پاکستان آرمی پہ حملہ ہو، پولیس FC فورس پر حملہ ہو یا عام شہری کو جب نشانہ بنایا گیا ہو، یہ لوگ ریسکیو کرتے رہے، اپنے جان پر کھیل کر ریسکیو کی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم بھی قربانی دے رہے ہیں اور اپنا خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ادھر میرا اس فورم کا چناؤ مجبوری تھی۔ آپ سب بزرگوں سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ میرا مجبوری ہے جو میں نے یہ چناؤ کیا ہے۔ پچھلے 26 دنوں سے میرا بھائی عامر علی، چیئرمین اور فاؤنڈر نور ویلفیئر، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جن میں میرا بہنوئی اور ان کا سالہ بہنوئی مختار حسین، سالہ چنگیز علی اور ان کا ساتھی عمران بھائی لاپتہ ہے، اور ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ہمارے ریاستی اداروں کے پاس ہے۔ ہم خدمت بھی کریں، ہم مارے بھی جائیں، ہماری زندگیاں خطرے میں، ہم روزگار کے لیے بھی تنگ ہوتے ہیں، اور پھر بھی یہ ظلم۔ ہم پچھلے 26 دنوں سے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ عامر بھائی پہ شیڈول 4 بھی ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے کوئی جائے نہیں جائے اس اسٹیج میں بیٹھے ہوئے جن پہ شیڈول 4 تھا، ٹھیک ہے، کوئی جاتا نہیں جاتا، لیکن عامر بھائی مسلسل 2 سالوں تک تانے میں جا کے حاضری دیتے تھے۔ DICC میں اپنا مسئلہ لے کر گئے، اس کمیٹی کے پاس بھی پیش ہوئے۔ اب یہ کیس عدالت میں ہے، زیر بحث ہے، اور اس کا عدالت میں ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، کیونکہ قصوروار کبھی بھی عدالت کی راستہ نہیں رہتا۔ اور یہ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ اکاؤنٹ بند ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے یہ بتاتے ہوئے مجھے کوئی شرمندگی میں محسوس نہیں ہو رہی کہ پچھلے 2 سالوں سے ہم ادھار لے کر اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں۔ اس مشکل حالات میں باوجود اس کے ہمیں یہ سزا ملتی ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ ہم ریاست پاکستان کے ساتھ ہماری وفاداری، پاکستان کے بقا کے لیے ہم نے ہر میدان میں اپنی جانیں قربان کی ہے۔ عامر بھائی نے اور ان کے ساتھیوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ جہاں بھی ملت اور قوم کا مشترکہ مفاد تھا وہ چاروں ادھر کھڑے تھے۔ کسی سے اگر اختلاف بھی تھا، میں پھر سے بولوں، کسی سے اختلاف بھی تھا، وہ پھر بھی ادھر آ کے کھڑے ہوتے تھے، جس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، ہم اس فورم کا استعمال کر کے آپ بزرگوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھتی ہوں کہ آپ اس مسئلے پر ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے؟ کیا ہماری اس آواز پر اب بیک کہیں گے؟ ہم نے یہیں سے ظالم حکومت کو ختم کیا تھا، برطرف کیا تھا۔ آج میرے ساتھ اس ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھائیں۔ میں اپنے بزرگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے آج آواز نہیں اٹھایا
تو یہ رواج بن جائے گا، بلکہ یہ رواج بن گیا ہے۔ میں اپنے ریاستی اداروں سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ میرے بھائی اور ان کے تینوں ساتھیوں نے پاکستان کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے، انسانیت کے بے لوث خدمت کی ہے۔ ان کے خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چاروں کی باحفاظت اور جلد از جلد رہائی کو ممکن بنائیں، اور ہم 4 خاندانوں کو ذہنی اذیت سے نجات دلائیں۔ اور آپ بزرگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ اس استقامت اور یکجہتی مظلومین کے پلیٹ فارم سے ہم مظلومین کا آواز بنیں، ہمارے ان چاروں بھائیوں کی بھی حفاظت رہائی ابھی ممکن بنائیں۔ یہ مسئلہ آپ کے لیے یہاں سے آپ حل کر کے لے کے جائیں۔ میں جناب راجہ ناصر صاحب سے، علامہ صاحب سے، آپ ناصر ملت ہیں، اب آپ نے ہماری نصرت کرنی ہے اس معاملے میں۔ آپ اپنے سارے وسائل بروئے کار لا کر ان چاروں کی سماجی کارکنوں کی رہائی کو ممکن بنائیں۔ اور میں ادھر ناصر شیرازی صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ اس اذیت سے گزرے ہیں، ان کی فیملی اس اذیت سے گزری ہے۔ ہم فیس بک پہ مسلسل ان کی بیٹی کو دیکھتے رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اپنے بابا کے لیے روتے ہیں۔ کل دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا کہ بابا گم ہو گیا، دوسرا کہہ رہا نہیں کراچی گیا۔ ہمارے اس مسئلے کو آپ حل کریں، اپنے سارے وسائل بروئے کار لاؤ۔ آخر میں اپنے تمام بزرگوں کا شکر گزار ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ہم مظلومین کا آپ ساتھ دیں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔